یونانی کہتے تھے عورت سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کہتا تھا عورت اس دنیا میں فتنہ و فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ بونا بیوٹیگر کہتا تھا کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ہر وقت ڈنگ مارنے پہ تلی رہتی ہے، اور یوانا کہتا ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور یہ امن اور سلامتی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ رومن کیتھولک فرقے کے مطابق عورت ان کے مقدس مقامات پہ جا بھی نہیں سکتی تھی اور ان کی مقدس کتابوں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے فرقے پروٹسٹنٹس کے مطابق عورتوں کے ساتھ لونڈیوں سے بھی بدتر جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں اسی عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر اللہ نے اس کائنات پہ رحمت کی، پھر رحمت کا سورج طلوع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے مرجائیں کلیاں کھل اٹھیں، اس گلے بار منبت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نہ صرف استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے بلکہ فرمایا کہ یہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہی عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ اگر تم میری جلد مانگ لیتی تو میں خوشی خوشی اتار کر دے دیتا۔ یہی عورت جب ماں کے روپ میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ دیتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اور جب یہ عورت رضائی بہن کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بہن آپ نے آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ آپ حکم بھجوا دیتی، میں سارے قیدی آزاد کر دیتا۔ یہ بھی اسلام کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ مقام ہے جو اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیا، لیکن صد افسوس اگر وہی عورت آج اسلام سے، اس ہی اسلام سے جس نے اس کو عزت بخشی، اس سے آزادی چاہتی ہے تو اس سے بڑھ کر احسان فراموش کیا ہوگی۔ اسلام نے اس کو عزت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، میں قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، میں داخل ہوں گا، لیکن ایک عورت مجھ سے پہلے جانا چاہے گی تو میں پوچھوں گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں بیوہ ہوں اور میرے یتیم بچے ہیں۔ اور یہی عورت اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور یہ خوبصورت بھی ہو لیکن بچوں کے لیے نکاح نہ کرے تو قیامت کے روز یہ میرے ساتھ ہوگی، یعنی پاک دامن بھی رہے۔ یہی عورت جب دوران حمل بچے کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے تو اللہ اس کو جہاد اور روزوں جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربان جاؤں یہ عورت کی فضیلت ہے، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اس کو عزت و رفعت۔ وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور ان مردوں کے لیے بھی پیغام ہے جو عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں اور خود سے کمتر سمجھتے ہیں، خدا کے لیے دھیان دیں، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔